بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ ایک ویڈیو بیان ہے مفتی اعظم امریکہ کا، یہ آپ سنیے پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہ تھا، 1897 سے پہلے کوئی بریلوی نہ تھا، اور سن 250 ہجری تک کوئی حملی نہیں تھا، سن 200 ہجری تک کوئی مالکی شافی نہیں تھا، سن 150 ہجری تک کوئی حنفی نہیں تھا، یہاں تک کہ 11 صدیاں گزر گئیں اور کوئی روحانی سلسلہ وجود میں نہیں تھا۔ یہ سارے سلسلے جو ہیں طریقت کے سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ سب بعد میں وجود میں آئے۔ اور تو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور اس وقت دین، شریعت اور ہمارا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا، اس وقت کوئی شیعہ اور سنی نہ تھا۔ لیکن آج یہ سب لوگ موجود ہیں اور اصل اور سچے مسلمان نظر نہیں آتے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ بہت بڑا زوردار سوال ہے بھائی۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تھا جی تو کوئی جو ہے وہ شیعہ سنی نہیں تھا، جی تو وہ زمانہ پھر آپ لے آئیں تو پھر بھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا۔ اللہ، ہم عہد کرتے، وعدہ کرتے ہیں نبی والا زمانہ لے آئیں دوبارہ تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوگا ایسے، وہ وقت آئے گا کہ ایک زمانے میں نبی ہوگا جب ہے جی جی، تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا، اچھا، کیونکہ یہ تو نص قطعی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بالکل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے یہاں پہ گویا کہ اشاعت دین اور دفاع اسلام کرنا ہے، بالکل، تو ان کے زمانے میں شیعہ سنی ہوگا ہی کوئی نہیں، اللہ، نہ کوئی دیوبندی بریلوی ہوگا، سب ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ تو زمانہ نبوت میں اگر یہ چیزیں نہیں تھیں جی، اور وہ زمانہ نبوت کا نظارہ دوبارہ دہرا دیا گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی کیونکہ دیکھو، جب آفتاب ہوتا ہے، جی آفتاب ہوتا ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرف واضح ہے۔ جی، تو جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے جب روشنی نہیں ہوتی، آفتاب روشن نہیں ہوتا تو پھر انسان چراغوں سے لے کے کونے قدرت میں چیزیں ڈھونڈتا ہے نا، جی، بالکل، کوئی کہتا مجھے مل گئی، کوئی کہتا نہیں ملی۔ تو جب زمانہ نبوت کا آفتاب روشن تھا تو شیعہ سنی کیوں بننے تھے، بریلوی دیوبندی کیوں بننے تھے، کوئی اختلاف کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ آفتاب خود موجود ہے، سبحان سب اس سے روشنی لے کے منزل پہ پہنچ رہے بے ہیں۔ شک، اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے، آفتاب نبوت سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کر لو، کر رہے ہیں۔ یہ مفتی اعظم امریکہ کی آپ نے کا بیان سنا اس بارے میں کہ نبی کے دور میں کوئی فرقہ نہ تھا، تو اب کیوں یہ فرقے بن گئے؟ یہ سوال کیا گیا تھا مفتی صاحب سے، اور انہوں نے جواب دیا کہ نبی کا دور روشن دور تھا، آفتاب روشن تھا، اب ہم چراغ لے کر حق ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چراغ کی جتنی روشنی ہوتی ہے اتنا ہی حق ملے گا، اتنا ہی علم ملے گا، سب کو الگ الگ تھوڑا تھوڑا۔ اسی وجہ سے یہ اختلافات موجود ہیں۔ عیسیٰ کی آمد پر آفتاب پھر سے روشن ہو جائے گا اور تب پھر دوبارہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ آفتاب روشن ہو جائے گا، پھر دوبارہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی سنی شیعہ رہے گا، نہ کوئی حنفی شافعی وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ سوال کرنے والا بھی جاہل اور جواب دینے والا بھی جاہل، نہ سوال کرنے والے کو جواب کے درست ہونے کا پتہ اور نہ جواب دینے والے کو درست اور صحیح اور درست کا علم۔ یہ مفتی کا جواب آپ نے سن لیا، سوال بھی سن لیا، جواب بھی سن لیا۔ اب تبصرہ سنیے۔ تبصرہ: گویا کہ نبی کا دور علم و آگاہی کا دور، نبی کا دور علم و آگاہی کا دور تھا، اس کے بعد ایک لامتناہی مدت تک کے لیے تاریکی کا دور ہے۔ اب جو چل رہا ہے یہ تاریکی کا دور چل رہا ہے، اور آخر میں قرب قیامت میں جب عیسیٰ کا نزول ہوگا بقول ان کے، حالانکہ کسی عیسیٰ کا نزول کا کوئی وجود نہیں ہے، عیسیٰ کے نزول کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ اس طرح عیسیٰ بھی اسی طرح وفات پا گئے جس طرح دیگر انبیاء وفات پا گئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے تو یہاں میں زیر بحث نہیں لاؤں گا۔ کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، نہ کسی دجال نے آنا ہے، نہ کسی مہدی نے آنا ہے، سارا فراڈ ہے یہ۔ تو بقول ان کے آخر میں قرب قیامت میں جب عیسیٰ کا نزول ہوگا تب علم و آگاہی کا پھر دوبارہ دور آ جائے گا۔ ابھی چراغ لے کر سب اپنے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا سا علم ڈھونڈ کر اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اسے حق سمجھے بیٹھے ہیں۔
بقول ان کے، چونکہ آفتاب روشن نہیں ہے اس لیے لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی وغیرہ وغیرہ اسی وجہ سے ہیں. کیا علم کے دریا بہائے ہیں صاحب مفتی صاحب نے، کمال کر دیا. گویا کہ امریکہ کے مفتی بھی اس آیت کی روح ہے. کون سی آیت میں پیش کرتا ہوں؟ اس آیت کی روح ہے مشرکین میں کھڑے ہوئے ہیں، مشرکین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. سورہ روم کی آیت نمبر 32 کہتا ہے اے لوگو ولا تکونوا من المشرکین، تم بھی مشرکین میں سے مت بن جانا. من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکین میں سے جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے، بنا لیے، دین میں الگ الگ ٹولیاں بنا لی. وکانوا شیعان، اور ہو گئے فرقہ فرقہ، پارٹی پارٹی. دین میں اختلاف کیا، ان کو الگ الگ کیا اور پارٹی پارٹی بن گئے. اور پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ان میں کا ہر فرقہ جو مسلک یہ لیے بیٹھا ہے اسی میں خوش ہے، اسی کو حق سمجھتا ہے. جیسے یہ امریکہ کے مفتی صاحب یہ حنفی ہیں، یہ اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں، اور بریلوی اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں. اسی طرح سے تمام فرقے والے، شیعہ اپنے کو اور سنی اپنے کو. گویا کہ اس کی مصداق یہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حنفی بن کر، اور یہ بھی بقول قرآن کے یہ بھی مشرکین میں شامل ہیں. یہ دیکھا آپ نے، قرآن تو فرقہ بنانے کو منع کر رہا ہے، فرقہ بنانے کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے. کیا یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ پر نہیں لگتی ہے؟ کمال کر دیا صاحب آپ نے تو. اور کیا یہ دوسری آیت کہ قرآن روشن ہے، ہدایت ہے، تھوڑے عرصے کے لیے تھا، نبی کی زندگی تک کے لیے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان 2/285. ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. اور کیا ہے؟ وبینات من الہدی، اور ان ہدایات کی بینات بھی، جو ہدایت اللہ نے دی ہیں ان ہدایات کی پوری تشریح دی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ نہیں، ہدایت روشن ہے، بالکل واضح ہے وہ. اور اس کے آگے اور بھی کیا ہے، اور بھی کچھ ہے. والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے ایز اے ہول یہ الفرقان ہے، دا ٹچ اسٹون. دنیا بھر میں جتنے بھی تنازع کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی مسالک مذاہب بنتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کی کسوٹی، جانچنے کی کسوٹی. والفرقان، حق اور سچ کی کسوٹی. یہ قرآن ہدایت کل عالم کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے نہیں تھا کہ نبی کی زندگی تک کے لیے. کمال کر دیا صاحب آپ نے. کل عالم کے لیے ہدایت، اور ہمیشہ کے لیے ہدایت. ہدایت کے بینات بھی. کیا صرف نبی کے دور کے لیے؟ بتائیں گے آپ کے. اور مزید سنیے، ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ بھلا لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلافات پاتے. 4/82، 4 کی 82. تو اختلاف ہوتا. اس آیت سے یہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ نبی کی انوالومنٹ کے بغیر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. گویا کہ نبی کی انوالومنٹ نہیں ہے. اب ڈائریکٹ قرآن ان کے پاس ہے اور یہ اس میں تدبر کریں گے. اب نبی کی انوالومنٹ کے بغیر لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ اس کے مضامین میں تدبر کیوں نہیں کرتے. اس میں جو کہیں اختلاف نظر آتا ہے، بظاہر بادی النظر سے اختلاف نظر آتا ہے، یہ تمہارے عدم تدبر کا نتیجہ ہے. اس میں باہم دیگر اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ آیت بتا رہی ہے.
گویا کہ نبی کا کام تو جوں کا تو پہنچا دینا تھا، تدبر کرنا تو لوگوں کا کام تھا، اور تدبر کر کے اختلافات نہ ہونے دینا یہ اہل علم کا، مدبرین کا کام تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تدبر کرنا بھی نہیں آتا، آپ مدبرین میں سے بھی نہیں ہیں، مدبرین کا کام تھا۔ تو گویا کہ مفتی صاحب یا تو جاہل ہیں یا کسی کے ایجنڈے پر کہ فرقوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ فرقے تو رہیں گے بھائی، چونکہ نبی نہیں ہے، نہ نبی آئے گا نہ فرقے ختم ہوں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کسی عیسیٰ آئے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بہت کچھ میں نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب تک نبی نہیں آئے گا تو پھر فرقے تو ایسے ہی رہیں گے۔ ابھی نبی اور رسول کے فرق سے بہت کچھ سمجھانا باقی ہے، بہت کچھ سمجھا رکھا ہے، یہ بہت سے گوشے ہیں کہ اختلافات ختم ہوتے ہیں رسول کی وجہ سے۔ رسول کا ہونا لازم ہے، نبی نہیں۔ نبی جو آپ کرا، نبی تو ختم ہو گیا، نبی کا کام قرآن پہنچانا تھا، پہنچا دیا، چلے گئے، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کا عہدہ بھی ختم کر دیا اللہ نے، محمد کا بھی انتقال ہو گیا، رسول باقی ہے۔ رسول جو ہے یہ اختلافات کو ختم کرتا ہے، رسول جو آپ کے ائمہ نے لپیٹ دیا نبی کے ساتھ ہی، اس کو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل دے رکھی ہے، یوٹیوب پر دیکھ لیجیے گا۔ یہ گوشہ ایک الگ ہے جو اس خادم نے اس ڈیٹیل دے رکھی ہے، لیکن سر دست آپ کا علم بتانے کے لیے کہ مفتی صاحب کا کتنا علم ہے، یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، علمی اسٹیٹس ان کا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ان مفتیوں کا حال کیا ہے، علم کے معاملے میں یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ باقی جسے نبی اور رسول کے فرق کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یوٹیوب پر جائیں، وہاں کھولیں نبی اور رسول کا فرق، اس کے 8 والیومز ہیں، میں نے اس کو ریکارڈ کیے ہوئے، وہاں دیکھیں، اور ہر سوال کا جواب موجود ملے گا انشاءاللہ وہاں آپ کو۔ چلیے، والسلام۔